ہمارے جو سیلز ہیں مسلسل جب ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کا جو نیوکلیس ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. بیسک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. بریسٹ کینسر میں بغلوں میں اور یہاں پر گردن کی سائڈ پر یہاں پر گلٹیاں بن جاتی ہیں. ہاتھ لگائیں تو اس میں درد نہیں ہوتی. تو یہ کچھ سمٹمز ویٹ کا لاس ہونا, بھوک کا نہ لگنا, اسکن کے اوپر کلر چینجز آنا. اسی طرح سے اگر لیوکیمیاز ہیں تو بلیڈنگ شروع ہو جائیں گی. دنیا بھر میں کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد عوام میں اس خطرناک اور جان لیوا مرض سے آگاہی اور اس سے بچاؤ کے متعلق شعور پیدا کرنا ہے. اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو جناب ماہرین کے مطابق ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ نئے کینسر کے مریض سامنے آتے ہیں, جن میں سے زیادہ تر تعداد ان مریضوں کی ہے جو کہ چھاتی کے کینسر کا شکار بنتے ہیں. ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہر 9 میں سے 1 پاکستانی خاتون کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بیماری صرف خواتین تک ہی محدود نہیں ہے. پھیپھڑوں, جگر, خون اور آنتوں کا کینسر بھی پاکستان میں عام ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں میں بھی کینسر کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا وقت پر تشخیص نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے بیماری سنگین مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے. تو آج کی ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم اسی موذی مرض کی اقسام, وجوہات, علامات اور احتیاطی تدابیر اور خاص طور پر علاج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ہمیں جوائن کیا ہے میڈیکل ایجوکیٹر ہیں جناب ڈاکٹر سید مبین صاحب, اور ان کا خاص طور پہ بہت شکریہ. ویسے تو ڈاکٹر صاحب US میں مقیم ہیں, لیکن آج رات ان کی فلائٹ ہے, اس سے پہلے ہی ہم نے ان کی خدمات حاصل کر لی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. سر پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کن افراد کو کینسر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. دیکھیے, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. کینسر کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے کہ کچھ تو جینیٹکس معاملات. فار ایگزامپل چھاتی کے کینسر کی آپ نے بات کی تو اس میں دیر آر سم جینز جو کہ پیرنٹس سے بچوں میں آتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کا چانس بڑھ جاتا ہے. ایک یہ. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جسموں میں جب انفلیمیشن ہوتی ہے, جب سوجن ہوتی ہے, جب ورم ہوتی ہے, جب جسم میں کوئی اٹیک ہوتا ہے, ڈیزیز ہوتی ہے بار بار, تو ہمارے جو سیلز ہیں وہ مسلسل جب ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کا جو نیوکلیس ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. صحیح, نمبر 1. اور نمبر 2, جب ہمارے سیلز کسی جگہ کو بار بار ریپیئر کرتے ہیں تو آپ کا جب کوئی زخم ہے ریپیئر ہوئی تو وہاں پہ ڈویژن ہوتی ہے سیل کی, اس ڈویژن میں بھی جینیٹک اس کا مٹیریل ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو یہ بیسک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. تو اب وہ ریزن کیسے ہوتی ہے وہ جینیٹک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی ابتدائی علامات یا سمٹمز کیا ہوتی ہیں اگر ہمیں یہ ڈیزیز ہونے والا ہے, یا کسی جس طرح آپ نے انفلیمیشن کی بات کی ہے اور ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے, ہم اگنور کریں, تو کون سی اسٹارٹ اپ میں سمٹمز ہوں گی جو رونما ہوں گی, اس پر غور کرنے کی, فکر کرنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو ویری مچ, اٹس اے ویری گڈ کویسچن. اکثر اوقات تو کینسر سائلنٹ ہو, لیکن کینسر جس جگہ پہ موجود ہے, جیسے اگر اسکل میں کینسر ہے تو وہ پھیل نہیں سکتا, باہر نہیں نکل سکتا, تو اس کا پریشر افیکٹ آ جائے گا. پیٹ میں اگر کینسر ہے تو وہ کئی سال چلتا رہتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن اگر کسی کو ویٹ لاس ہو رہا, کہ وزن کم ہوتا جا رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیوں کم ہو رہا ہے, پیشنٹ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں کچھ وہ کھا تو صحیح رہا ہوں, میری کوئی روٹین میں چینج نہیں آئی, لیکن میرا وزن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو ویٹ لاس کا ان ایکسپیکٹڈ, ان ایکسپلینڈ, یہ ایک بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اسکن کے اوپر فار ایگزامپل کوئی کلر چینج ہونے لگ گئے, کسی کو کوئی تل ہے وہ تل بڑھنے لگ گیا, یا نیا تل بن گیا, یا اس تل کا کلر بدل گیا, یا اس تل کی شیپ بدل گئی, یا اس کے اوپر اسکریچ اگر آپ کریں تو خارش ہوتی رہتی ہے, ایسی یہ جو چیز ہے اس کے لیے فوری طور پہ رابطہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے بھوک نہ لگنا, یا مسلسل آواز کا بدل جانا, یا پیشاب میں بلڈ کا آنا شروع ہو جانا. رائٹ, سو بیسکلی کینسر بذات خود پین زیادہ نہیں کرتا, لیکن کینسر کے جو ایفیکٹس ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. ایک اور جو بہت اہم ایفیکٹ ہے جو کہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے, وہ ہے کہ بعض کا جسم میں کوئی گلٹی نمودار ہوتی ہے جس میں درد نہیں ہوتی, اور وہ ہے گلٹی بن گئی. فار ایگزامپل کہیں پہ سوجن ہو گئی اور اس کا پتہ نہیں چلا. اسپیشلی بریسٹ کینسر میں بغلوں میں اور یہاں پر گردن کی سائڈ پر یہاں پر کلیویکلز کے ساتھ گلٹیاں بن جاتی ہیں, اور وہ اگر آپ ہاتھ لگائیں تو اس میں درد نہیں ہوتی. رائٹ, تو یہ کچھ سمٹمز ویٹ کا لاس ہونا, بھوک کا نہ لگنا,
स्किन के ऊपर कलर चेंजेस बिल्कुल आने सही। हैं। इसी तरह से अगर ल्यूकीमियाज हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएंगी, राइट? तो पता नहीं चलेगा कि ये स्किन के नीचे ये ब्लू स्पॉट कैसे बन डॉक्टर साहब गया। ये तो हो गई सिम्टम्स की बात जिसके बारे में आपने बड़ा डिटेल बताया। ये बता दें कि कैंसर के इलाज के लिए इसकी बरवक्त जो तशखीस है ये कितनी ज़रूरी है और किस किस तरह से इसकी तशखीस की जा सकती है? देखिए, दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन। यूरोपियन सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, मैं अमेरिका में हूँ, वहाँ पर जितनी जल्दी हम तशखीस कर लेते हैं उतना जल्दी आप कैंसर को हैंडल कर सकते हैं। चुनाचे वहाँ पर पहले ये कहा जाता था जी कि कैंसर का मतलब है डेथ सेंटेंस मिल गया कि अब इंसान मर जाएगा। बिल्कुल सही। अब वहाँ पर अक्सर कैंसर ट्रीट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह क्या है कि वक्त पे पता कर लेते हैं। वहाँ पर ये सिस्टम, और मैं ये पाकिस्तान के लिए हमेशा ये कोशिश करता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ, वहाँ पर हर साल हर बंदा हर सूरत में जाकर अपना कंप्लीट वर्कअप टेस्ट करवाता है, राइट? उसमें बहुत सारे मामलात पता चल जाते हैं। वहाँ पर ख़वातीन मैमोग्राम्स करवाती हैं, अपनी छाती को चेक करवाती हैं। वहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके तो वो वजाइना को चेक करवाती हैं कि उसमें कोई HPV या कोई इस तरह की बात तो नहीं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग तो तब जाते, आखिरी स्टेज पे जब होंगे तो फिर हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमें कोई मसला हो। रेगुलर चेकअप की भी प्रैक्टिस नहीं है, और यही बहुत अहम है कि जो होनी चाहिए वो रेगुलर चेकअप से ही तशखीस अर्ली होती है। अर्ली तशखीस के दो आउटकम्स हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा लोगों का पता चल जाता है जिन्हें कैंसर है, फिर आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अर्ली पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट के डॉक्टर साहब आपको बुलाने का, आपको दावत देने का मकसद भी यही था कि आपसे ये जान सकें कि वहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस हैं US में और यहाँ पर कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, कितनी बेहतरी की गुंजाइश है? इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए, अमेरिका में हम हर साल जाते हैं डॉक्टर पास, जैसे अभी मैंने आपको जी, और उसमें ये पॉसिबिलिटी टू कैच अ कैंसर अर्ली। कोलोरेक्टल 50 साल के बाद हर एक बंदे को कोलोनोस्कोपी का वो कहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर का अगर पता चल जाए, जो दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, आंत का जो कैंसर है जी, वो वक्त पे पता चल जाए तो पता ही नहीं चलता, वो मैनेज कर लेते हैं। ओहो, सही, राइट? छातियों का कैंसर अगर कोई गिल्टी है वो वक्त पे टाइमली पता चल जाए तो मैनेज हो जाता है इजीली, राइट? तो जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये अर्ली तशखीस करना और उसकी अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, सालाना अपना फिजिकल करवाना, ये हमारी अगर प्रैक्टिस में आ जाए ना पाकिस्तान में, तो आप देखिएगा कि हेल्थ किस तरह तेजी से बदलती इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि आपने सिम्टम्स बताएं, आपने इंडिकेशंस बताएं, आपने इस बीमारी के बारे में हमें आगाह किया, ये भी बता दीजिए कि क्या तर्ज ज़िंदगी होना चाहिए, क्या ग़िज़ा में हमारी चेंजेस आनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस तरह की बीमारियों से एटलीस्ट कोशिश करके तो बच सकते हैं? दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, बात यह है, हमारे नए लाइफस्टाइल में जी, एक तो हम सेडेंटरी हैं, हम चलते फिरते कम है, एक्सरसाइजेस कम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हम खुराकें खाते हैं वो फास्ट फूड का टाइम आ गया है, वो फैशन बन गया है, फ्राइड फूड्स का टाइम आ गया। उन फूड्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड मटेरियल है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड मटेरियल का मतलब है कि हाई हीट के ऊपर बनाई हुई, खुश्क की हुई और प्रोसेस की हुई चीज़ें, तभी तो उनकी एक्सपायरी 6-6 माह भी होती है, राइट? और वहाँ पे अमेरिका में 3-3 साल एक फ्रेंच फ्राई रख दें मैकडॉनल्ड की तो वो पड़ी रहती है, उसके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव्स और इतनी प्रोसेसिंग की होती है, ये चीज़ें। और फिर पोल्यूशन, आप देखिए, आप हर वक्त इतनी ज़्यादा धुआं मुसलसल अंदर लेके जा रहे हैं, पोल्यूशन, फिर स्ट्रेसेस, राइट? फ्रस्ट्रेशन, उसके साथ ओबेसिटी, यस, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे और फैक्टर्स, वाटर के अंदर कंटेमिनेशन है, मुख्तलिफ तरह के वायरसेस हैं, उनकी वजह से हमारा जो हाल है कि यंगस्टर्स में, बच्चों में, जैसे आपने पहले कहा, बच्चों में, यंगस्टर्स में कैंसर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। उसकी वजह ये अवामिल है। तो देखिए, अच्छा लाइफस्टाइल, उसमें एक्सरसाइज, मूव करना, चलना फिरना, अपने वज़न का कंट्रोल करना। ओबेसिटी या वज़न जो है वो कैंसर की एक बहुत अहम डायरेक्शन है कि वो लेके जाती है कैंसर की तरफ। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना। और अगर मैं एक बात इस सारी डिस्कशन में, एक बात अगर कोई याद रख सके, इन्फ्लेमेशन, जिस्म में सोजश, वर्म जो है, जो आती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड से, जो आती है ग्लूकोजेस से, जो आती है फ्राइड फूड्स के साथ, अगर इसको आप कम कर दें
تو کینسر سے رسک آف کینسر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. اب پولوشن کا مسئلہ تو پھر ماسک یوز کر لیں اگر کسی کو پہلے سے رسک ہے. اسی طرح سے سورج کی لائٹ کے نیچے کم رہیں اور اگر جائیں تو پھر سن بلاکس لگا لیں, رائٹ. اسی طرح سے اگر فرائڈ فوڈز اگر کھائیں, فار ایگزامپل فرائڈ فوڈ کے اندر ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ یا ایج, اور ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایڈوانس لائپوکسیڈیشن اینڈ پروڈکٹ یا ایل. یہ چھوٹی چھوٹی, میں وہ پیشنٹس کو ایسے بتاتا ہوں, یہ باریک سی سوئیاں ہیں اچھا جو جا کے ہماری جو آنتیں ہیں ان کو چبھ جاتی ہیں, پھر ان کو انفلیمیشن کرتی ہیں, پھر بلڈ سپلائی میں چلی جاتی ہیں, پھر پوری باڈی میں پھیلتی ہیں. جب بار بار انفلیمیشن ہوگی تو سیل بار بار ڈیوائیڈ ہوگا, اور جب سیل بار بار ڈیوائیڈ ہوگا تو اس میں جینیٹک مٹیریل میں پرابلم آنے کا خدشہ زیادہ ہوگا اور کینسرز کا رسک بڑھ جائے گا. اب یہ دیکھیے ریسپیٹوری کینسرز ہمارے کیوں بڑھنے لگے, ہر وقت پولوشن ہے, ہر وقت اسموک ہے, ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے اسموک کو, اس سے بچنے کے لیے سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے کو ریپیئر کرتے ہیں, اس کے دوران کینسرز ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کنٹینیوس اریٹینٹس ہیں ہمارے لیے, دے ہیو ٹو بی ریڈیوسڈ, اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہے, ادروائز آپ دیکھیے گا کہ کینسر کی پریولنس بڑھتی ہے. ڈاکٹر صاحب, علاج, میڈیکیشن, یہ سب تو چلیں ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. ذرا آپ شارٹلی ہمیں یہ بھی بریفلی بتا دیجیے گا کہ کینسر کے مریضوں کے لیے جذباتی نفسیاتی مدد کتنا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ یہ اتنی اہم بات ہے. دیکھیے جو کینسر کا پیشنٹ ہے, جی, ایک تو ان کا اپنا ڈپریشن کہ میں شاید اب مر جاؤں گا, یس, ایک ان کے فیملیز کے ڈپریشن اینڈ فرینڈس کے ڈپریشن, رائٹ. تو ان کے ہر طرف ایک یہ نفسیاتی دباؤ موجود ہوتا. امریکہ میں تو کینسر کا ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرنا اور سائیکیاٹرک. بالکل بہترین. ہمارے یہاں پہ کچھ ادارے ہیں جو سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ بھی آفر کرتے ہیں, لیکن یہ زیادہ نہیں. اس کا بہت ہی اہم یہ حصہ ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ کا. بعض اوقات آپ پیشنٹ کو خوش و خرم کر لیں, اس کو واپس لائیں سائیکولوجیکلی, تو وہ فائٹ کر کے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, رائٹ. تو لیکن اگر مسلسل ڈپریشن ہو, پیشنٹ گیو اپ کر دے, تو وہ بھی اور اس کی فیملی بھی, اور پھر ڈیزیز کو دیکھیے, جب پیشنٹ سٹریس میں ہے نا تو اسٹیرائڈ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اسٹیرائڈ ہارمون ایون مور انفلیمیشن کرتے ہیں, پلس امیون سسٹم کو سپریس کر دیتے ہیں, تو کینسر اور آرام سے پھیلنے لگ جاتا ہے, رائٹ. تو یہ اسٹریس مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ کہ پاکستان میں ہر ادارے جو ہاسپٹلس ہیں, جو کلینکس ہیں جہاں پہ کینسر کی مینجمنٹ کی جاتی ہے, اس میں سائیکالوجی اینڈ سائیکولوجیکل اینڈ سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ کے اسی میسج کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا, اور بڑے اچھے اور بہترین انداز میں, بلکہ سادہ الفاظ میں آپ نے بتایا کہ کون کون سی اپنے لائف سٹائل میں آپ تبدیلیاں کر کے اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کینسر سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.